السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو مسلمان ممالک کے ٹریول بین کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کریں گے، اور شاید ایسا بھی کوئی آرڈر پاس کریں گے جس کے بعد تمام جو میجر یا جن ممالک سے ان کو لگتا ہے کہ وہ خطرہ ہے امریکہ کو، ان کے اوپر ایک ٹریول بین لگا دیں۔ مسلم بین یہ ان کے 2017 کے دور حکومت میں بھی لگا تھا، پھر اس کے بعد کچھ ہوا تھا، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ابھی بھی یہ گمان کیا جا رہا ہے اور یہ قیاس آرائیاں بھی بڑے عروج کے اوپر ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں کچھ ایسے اقدامات یا ایسا ایگزیکٹو آرڈر پاس کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد مسلمانوں کا امریکہ میں داخل ہونا مشکل ہو جائے گا، یا آپ اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں کہ بین ہو جائے گا۔ لیکن جہاں ایک طرف ٹرمپ جو ہے ان کا ارادہ جو ہے وہ ظاہر ہوا اور ان کی جو بات ہے اس کے اوپر کافی ہلچل مچ گئی، وہیں اب امریکہ کی پارلیمان میں ایک ایسا بل پیش کیا جا رہا ہے کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی بھی مذہب کی بنیاد پر کسی بھی ملک کے اوپر سفری پابندیاں لگانے سے روکنے کا بل ہے۔ ان کو روکا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسا بل نہ پاس کریں، ایسے اقدامات یا ایسا ایگزیکٹو آرڈر نہ پاس کریں کہ جس کی بنیاد کے اوپر کسی مذہب یا کسی خاص ملک کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے کہ وہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ کیا خبر ہے اور یہ کیا واقعہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 2017 میں جب آئے تھے تو انہوں نے اسی طرح کا ایک جو ہے وہ قدم اٹھایا تھا، اور اس کے اندر مسلمانوں کے اوپر بین کر دیا تھا، کچھ ممالک کی انٹری کے اوپر انہوں نے بین کر دیا تھا، اور ہزاروں لوگ جو ہے اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئے تھے۔ ایئرپورٹس کے اوپر سے لوگوں کو واپس بھیجا گیا تھا، اور بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تھی جب وہ اپنے 2017 کے دور اقتدار میں تھے۔ پھر اس کے بعد ایک بل پیش کیا گیا تھا، اور اس بل کا نام تھا نیشنل اوریجن بیسڈ اینٹی ڈسکریمنیشن فار نان امیگرینٹس۔ یہ جو بل آیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا یہ جو اختیار ہے کہ آپ کسی مذہب کی بنیاد کے اوپر یا کسی خاص ملک کے اوپر یہ جو بین لگاتے ہیں کہ اس کا فلاں مذہب سے تعلق ہے تو اس کو بین کر دیا جائے، اس کو کوئی انٹری نہ دی جائے، تو اس کو روکا جائے۔ اب جو خبر آئی ہے اس کے مطابق جو ڈیموکریٹس کی جو ہیں وہ ایک لیڈر ہیں جوڈی چو اور سینیٹر کرس کونس نے یہ جمع کروایا ہے بل، لیکن اس کے اندر جو خاص چیز ہے کہ یہ بل انہوں نے ری انٹروڈیوس کروایا ہے۔ ری انٹروڈیوس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ بل آیا تھا، اس کے اوپر دونوں ہاؤسز میں کارروائی ہوئی، پھر یہ پاس ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی تو انہوں نے آفیشیلی اس کو ختم کر دیا، کیونکہ ان کی پالیسیز کچھ اور تھی، وہ اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، نہ ہی وہ اس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا چاہتے تھے، تو یہ بل ختم ہو گیا تھا، ایک قسم کا اس کو ریپیل کر دیا گیا تھا۔ اب جو ہے اس کو اسی لیے ری انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ یہ جو بل ہے اس کے بعد کوئی بھی، یعنی کہ صدر مملکت چاہے وہ ٹرمپ ہوں یا ان کے بعد آنے والے ہوں، وہ مذہب کی بنیاد پر سفری پابندیاں لگانے سے روکنے کے لیے جو ہے وہ کوئی اقدامات نہیں کر سکیں گے، اور یہ جو چینجز پرپوز کی گئی ہیں یہ امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ کو جو ہے وہ مضبوط بنائیں گی۔ اس کے اندر جو جوڈی چو ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے اور وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر سفری پابندیاں، یعنی کہ جو مسلم بین تھا ٹرمپ کا پچھلے دور حکومت میں، انہوں نے کہا مسلمانوں پر سفری پابندی تعصب اور اسلاموفوبیا پر مبنی تھی، اور یہ ہماری قومی تاریخ پر ایک بدنما داغ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ہر قسم کے جو ہے ہر قومیت کے، ہر ملک کے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے، اور اس کا یہی ایک خاصہ ہے، لیکن ایک خاص مذہب اور ایک خاص قسم کے ممالک کے اوپر بین لگانا، وہ جو ہے امریکن جو ان کی ویلیوز ہیں ان کو بہت برے طریقے سے جو ہے مسخ کرتا ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ محتسبانہ عمل ہے، اور اس سے لاتعداد مسلم جو خاندان ہیں ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکہ اپنی الیکشن کیمپین میں یہ وعدہ کیا ایک دفعہ پھر کہ وہ جب آئیں گے کہ وہ سفری پابندیاں لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا ہم اس بل کو ری انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ جو سینیٹر کرس کونز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں مسلمانوں پر سفری پابندیاں جو لگی تھی اس سے امریکہ کی جو ساکھ تھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک بڑا اس کو دھچکا لگا تھا کہ یہ امریکہ کیا کر رہا ہے کہ ایک خاص مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ تفریق کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، اور وہ ایسے اقدامات لے رہا ہے کہ جو بہت برا ایک امپریشن دیتے ہیں آل اوور دی ورلڈ۔ اور انہوں نے اس امیگریشن پالیسی کو جو نو بین امیگریشن جو پالیسی تھی، جو مسلم بین پالیسی تھی اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خوف اور تعصب کی جو ہے وہ ایک پالیسی اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اب ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بیسیکلی جیسے ہی وہ آئے تھے تو انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ 2 ماہ کے اندر اندر جو ہے امیگریشن
اور اسکریننگ کے عمل میں خامیوں کے جو حامل ممالک ہیں ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ وہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ٹریول بین امپوز کر سکیں. یعنی کہ انہوں نے اپنی ٹیموں کو لگا دیا ہے کہ جس ممالک کی بھی امیگریشن پالیسیز یا جو اسکریننگ کے اندر کوئی خامیاں ہیں کہ جہاں سے ہمیں کوئی لگتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ آ سکتے ہیں کہ جن سے امریکن سیکیورٹی کو یا ان کے جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے, امیگریشن کو حرج ہوتا ہے یا کوئی تھریٹ کے طور پہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے, تو آپ ایسے ممالک کی فہرست بنائیں, اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ یہ جو ٹریول بین ہے, جو سفری پابندیاں لگانے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد شروع کیا جائے. تو یہ بل ہے, اب یہ بل دوبارہ سے ایک دفعہ ری انٹروڈیوس ہوا ہے, دونوں ہاؤسز میں جائے گا. حکومت اس وقت ٹرمپ کی ہے. ڈیموکریٹس نے بل تو پیش کر دیا ہے, پچھلی مرتبہ وہ پاس کروانے میں 2020 اور 21 میں بل ترتیب جو ہے انہوں نے دونوں ہاؤسز سے پاس کروا لیا تھا, لیکن اب کی بار حکومت جو ہے وہ ٹرمپ کی اپنی حکومت ہے, ان کے پاس میجورٹی ہے. تو کیا جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ریپبلکنز کو جو ہے وہ قائل کر پائیں گے یا ان کے ووٹس لے پائیں گے, یا ٹرمپ کی پارٹی کو وہ کسی طرح کنونس کر پائیں گے کہ آپ ہمارے بل کے حق میں ووٹ دیں اور یہ جو ٹریول بین ہے جس کو آپ مسلم بین کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کو روکنے میں ان کی مدد کریں. مجھے تو کم امکانات لگتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, دونوں ہاؤسز میں اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ ہوتی ہے اور کیا جو لا میکرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور فائنلی اس کا کیا حل نکلتا ہے. یا تو ٹرمپ کامیاب ہو جائیں گے اپنا بین امپوز کرنے میں اور پھر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مسلم ممالک کے لوگوں کو خاص کر, یا پھر یہ کہ یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر وہ صدر ٹرمپ کو بھی اور آئندہ آنے والے لوگوں کو بھی جو ہے روک دے گا کہ وہ مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق کر سکیں. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے آپ نے لائک, فالو اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اپنے قیمتی کامنٹ سے بھی آگاہ کرتے رہنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.